السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلا بیان کے ساتھ جڑا ہوا بیان ہے۔ جیسے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کافی دفعہ آ چکی ہے کہ میرے پاس بندوری ٹاؤن مدرسے میں مشکات شریف میں پڑھاتا ہوں، اس کا پہلا حصہ وہ شروع ہوتا ہے کتاب الایمان سے۔ تو کتاب الایمان کی کافی ساری باتیں ہمارے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اس میں، اور ساتھ ساتھ مناسبتوں سے محرم آ گیا تو اس کی مناسبت سے بات آ جاتی ہے، حج آ گیا تو حج کی مناسبت سے آتی ہے۔ لیکن وہ جو سبق چل رہا ہوتا ہے اس میں جو خاص خاص انتخاب ہوتا ہے وہ پورا سال آپ حضرات کی خدمت میں چل رہا ہوتا ہے۔ سال کا اس وقت ہمارا آخر ہے، اور رجب کے آخر میں جیسے اس وقت جمادی الاخری ہے، اور جمادی الاخری کا بھی بس آدھا قریب ہے، 13-14 تاریخ ہے، اور اس کے آخر میں اسباق ختم ہو جاتے ہیں، پھر طلبہ تیاری کرتے ہیں، رجب کے آخر میں پھر پرچے ہوتے ہیں، اور شعبان کے شروع میں پرچے ختم ہو کے پھر 2-2.5 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، پھر شوال میں 15 کے بعد پھر پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ تو کتاب الایمان، پھر اس میں تقدیر کا بیان، پھر اس میں قبر کے عذاب کا بیان، پھر اس میں آپ حضرات نے کافی دنوں سے استنجا، وضو، اذان، یہ ساری چیزیں آپ حضرات نے سنی۔ یہ آخر میں، اگرچہ اس وقت تو کتاب الزکوٰۃ ہماری چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بیماریوں کا بیان، مریض کی عیادت کا بیان، مومن کی بیماریاں مومن کے لیے وہ خوشخبری کا باعث بنتی ہے، لیکن کافر کے لیے نہیں۔ یہ چیز صرف ایمان والے کے لیے ہے، اور اس پر آپ حضرات کی خدمت میں جو پچھلا بیان ہوا اس میں تقدیری پہلو سے یہ بات سامنے آئی کہ کائنات میں کسی پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، یعنی ہر حال میں ہر حال کے خالق اللہ ہے۔ جیسے چیزوں کے خالق اللہ ہے، آسمان، زمین، ہم آپ، ظاہری چیزوں کے خالق اللہ ہیں۔ یہ کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں جی اللہ نے بنایا۔ لیکن جو میری کیفیات ہے، جو میرے اندر کے حالات ہیں، احساسات ہیں، یہ کس نے بنائے؟ یہ بھی اللہ نے بنائے۔ عام طور سے اس کی نسبت لوگ ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ تو حالات کے خالق بھی اللہ ہیں، تو بیماریاں اس کے خالق بھی اللہ ہیں، اور جس طرح زندگی کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، موت کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، عالی شان ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، ساری مملکت اسی کے پاس، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، زندگی کو پیدا کرنے والے بھی وہی اللہ ہے، اور موت کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ مرتا آدمی کسی سبب سے نہیں ہے، وقت پہ مرتا ہے اور اللہ کے حکم سے مرتا ہے۔ سبب تو بہانہ ہوتا ہے، مرتا کس کے حکم سے ہے؟ اور وقت پہ مرتا ہے، وقت سے پہلے کوئی موت نہیں آتی، اور سب کا وقت مقرر ہے۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مَوْعِدًا، ہر چیز کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک بات ہے ہم نے ہر چیز جو پیدا کی ہے سب تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اندازے کے ساتھ۔ تو موت کے لیے عام طور سے جی یہ ہوا تو مر گیا، اگر ایسا نہ کرتا تو نہ مرتا، یہ جملہ کیسے صحیح ہے؟ کبھی بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بالکل صاف آیت ہے 4 پارے میں، اور اللہ ہم سب کو غموں سے بچائے۔ لیکن یہ ٹکڑا آپ کو یعنی ایسے موقع پہ یاد آنا چاہیے، یہ والا ٹکڑا جو میں بھی پڑھنے والا ہوں، وہ کیا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی بھی جاندار، نفس نکرہ، کوئی بھی جاندار وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ کتنی پکی بات ہے یہ!
اور وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، وقت پہ مرے گا اور اللہ کے حکم سے مرے گا۔ تو عرض یہ بیان پچھلا کہ ہر مصیبت وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، بڑا اچھا ترجمہ اور تشریح پچھلے بیان میں آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ اعلان کر دیں ہر قسم کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف اگر آتی ہے ہمارے اوپر تو وہ صرف ہمارے فائدے کے لیے، جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی آتی ہے، تقدیر سے لکھی ہوئی نہیں ہے آ گئی یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر 28ویں پارے کی آیت پڑھی تھی سورہ تغابن کی، اس کا بھی ترجمہ کر چکا تھا پچھلے بیان میں۔ کیا؟ کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کس کے حکم سے آتی ہے؟ ہاں، ایسا نہیں ہے مصیبت بخار آ گیا خدا کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیماری آ گئی، مجھ پہ ایک غم آیا، اللہ کو پتہ نہیں تھا غم آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، آنے سے پہلے پتہ ہے کون آئے گا اور کیا کرے گا۔ آج جمعے میں کیا بات کروں گا یہ اللہ کو پتہ ہے، آج جمعہ کون پڑھے گا یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اور ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی 27ویں پارے سورہ حدید کی آیت تھی کہ انسانوں کے زمین کے پیدائش سے پہلے کوئی بھی چیز اگر آتی ہے تو وہ ان سب چیزوں کے پیدائش سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں، سب اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہونا اور بعد میں ہزاروں سال کے بعد اس کے مطابق ہونا یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ، کیسی قدرت کا بیان ہے یہ آیت۔ آپ تھوڑا سا اس کا زور دیکھیں، آپ یہ جتنی زمین کی پیدائش سے پہلے اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے یہ پیدائش سے پہلے ہم نے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہونا پھر اس کے بعد اس کے مطابق ہونا یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اور یہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو چیز تم نے کہا یار مجھے تو اس کاروبار میں 1,00,000 روپے کا نفع تھا، اب وہ 1,00,000 روپے نفع کیا 1,00,000 ڈوب گئے اس میں، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر ایک چیز ملنے کی تھی وہ کیا ملتی، تمہارا اپنا سرمایہ ڈوب گیا، تو تم دیکھو کوئی چیز فوت ہو گئی تو تم نے غم نہیں کرنا، کیوں؟ تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے یہ میری قسمت میں ایسا ہی تھا، میری تقدیر میں۔ ہاں، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تم نے تو سوچا تھا 1,00,000 کا نفع ہوگا، ادھر تقدیر کے فیصلے لکھنے والے نے 10,00,000 لکھے ہوئے تھے، وہ مل گئے جی 10,00,000 آ گئے۔ اب تم یہ مت کہو دیکھا میں کتنا ہوشیار ہوں جبھی تو ایسا ہوا، نہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تمہیں جو مل گئے 10,00,000 روپے اس پہ اترانا مت، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا، اس کی نسبت بھی۔ اچھا، یہ تو 3 آیتیں میں آپ کو ذہن جوڑ رہا تھا پچھلے بیان کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کا جو ہمارا بیان ہے کہ یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، بیماریوں کی جگہ ہے۔ اچھا، چونکہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، کلمہ تمجید اور کلمہ توحید پڑھتا ہوں، میرا تقدیر پر ایمان ہے، یہ دنیا یہ حالات کی جگہ ہے۔ بدن میں ایک چیز لگ گئی، اچانک آ گئی، میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے بخار لگے، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ میری کمر کی یہ ہڈیوں کے اندر گیپ آ جائے، میں نے تھوڑی چاہا تھا کہ میرا جگر کام چھوڑ دے، میں نے تھوڑی چاہا تھا کہ میں ڈائلیسس پہ آ جاؤں، میں نے کب چاہا تھا کہ مجھے ہائی شوگر ہو جائے، اور میں نے کب چاہا تھا کہ میرے دماغ میں کمزوری آ جائے، میں نے کب چاہا تھا کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے، اور میں نے کب چاہا تھا کہ میری بچی گھر پہ بیٹھ جائے، میں نے کب چاہا تھا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ میں نے کب چاہا تھا، یہ غم تو میں نے نہیں چاہے تھے، لیکن میرے رب کے لکھے ہوئے فیصلے اس کو کائنات کا کوئی فرد بدل نہیں سکتا، اور ہر فیصلے کے اندر بظاہر تو مجھے لگتا ہے
سب چیز ٹوٹ گئی ہے میری، اور مجھے جو ہے کوئی سہارا دینے والا نہیں، مجھے کوئی دلاسا دینے والا نہیں، لیکن ادھر دلاسے والے ہمارے اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ اور ادھر دلاسا دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر! آپ حیران ہوں گے، یہ 4-5 دن پہلے ایک حدیث گزری، حیران کن حدیث، آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، آج سن لیجئے۔ اس دلاسے پہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مستورات نے درخواست کی کہ ہمیں حضرت ذہب الرجال بکلامک، لوگ تو مردوں نے آپ کے سارے بیانات لے اڑے، ہم مستورات چاہتی ہیں آپ ہمارے لیے کوئی جگہ کوئی وقت مقرر کر لیں، ہمارے سامنے کوئی بیان کر لیں۔ اس زمانے میں مذہب نیا نیا اتر رہا تھا، مستورات مسجدوں میں آتی تھی، لیکن چونکہ بعد میں مستورات کا اس طرح مردوں کے ساتھ اختلاط یہ فتنے سے خالی نہیں تھا، اس لیے بعد میں سختی کے ساتھ منع ہو گیا کہ مستورات مسجدوں میں نہیں آئیں گی۔ ان کی سب سے افضل عبادت گھر کے صحن میں نہیں، برآمدے میں نہیں، کمرے میں نہیں، اندر جو کمرہ ہے جس کے باہر 5-6 دروازے ہیں، ان کی افضل عبادت وہیں پر ہے۔ خیر، ایک وقت مقرر ہوا، حضرت جی تشریف لے گئے، بیان ہوا۔ ان بیانات میں کسی خاتون نے کوئی سوال کیا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ حضور نے بیان کیا ہوگا جیسے آپ بیٹھے ہیں جی حضور بیان کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اما جان حضرت عائشہ حضور کے بعد زندہ رہی، کافی عرصے تک زندہ رہی، اور مخلوق نے اما جان سے فائدہ اٹھایا۔ عمر تھی وفات رسول پہ 18-19 سال، اور اللہ نے لمبی زندگی اما جان کو دی، لیکن کتنے مردوں نے دین سیکھا، بڑا پردہ لگتا تھا، اور مرد صحابہ آ کر کے سوالات کرتے تھے۔ 2210 حدیثیں نقل کرتی ہے۔ کون؟ حضرت عائشہ 2210 حدیثیں نقل کرتی ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے اگر عورتوں پہ بیان کیا تو ایسا پردہ لگا کے بیان ہوا۔ عورتوں میں سے کسی نے، خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عورتوں سے بھی بیعت لی ہے حضور نے، لیکن واللہ ما مست ید النبی ید امرأت قط، مرد بیعت کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، لیکن حضور نے عورتوں سے بیعت لی، اللہ کی قسم حضور کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں۔ بیعت ہوئی ہے، آپ نے زبانی بیعت کی ہے۔ خیر، اس بیانات میں اب یہاں بیچ میں کتنی ساری باتیں آ گئیں جو آپ حضرات کے لیے فائدے مند تھی۔ بیان میں ایک بات یہ آئی کہ جس عورت کے 3 بچوں کی بچپن میں وفات ہو گئی، یہ بچے اس ماں اور اس باپ کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنیں گے۔ کسی نے سوال کیا، حضرت میرے تو 2 بچے مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس عورت کے 2 بچے مرے ہوں، یہ 2 بچے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کروائیں گے، اور اللہ ان بچوں کی سفارش سنیں گے، اور ان ماں باپ کی بخشش ہوگی۔ ایک نے کہا، حضرت میرا تو ایک ہی بچے کا انتقال ہوا۔ آپ نے فرمایا جس عورت کے 1 بچے کا انتقال ہوا، یہ 1 بچہ بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کروائے گا۔ پھر ایک عجیب لفظ ہے، بسا اوقات وقت سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں، اس کو ہمارے عربی میں حدیث میں لفظ سقطن، سین قوف طا، سقطن، ناتمام بچہ۔ 9 مہینے 10 مہینے پہ بچہ آتا ہے، یہ 6 جان تو پڑ گئی 4 مہینے میں، 6 مہینے میں پیدا ہو گیا اور انتقال ہو گیا، 7 مہینے میں ہو گیا جی انتقال ہو گیا۔ وقت سے پہلے جو بچہ، کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اپنے ناتمامی کے ساتھ گھسٹتا ہوا جائے گا، اور اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑے گا، اور اللہ کے پاس لے کے جائے گا، اور اللہ پاک کو کہے گا یہ میرے ماں باپ ہیں، اے میرے رب میری سفارش قبول کر کے میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ آپ کے دلاسے والی بات ہے، لیکن جو بات سنانی ہے وہ ابھی آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں، حضرت جس کا کوئی بھی بچہ نہ ہو، بچے ہی نہیں ہیں، بچے ہی نہیں ہیں، یا بچے تو ہیں کوئی مرا ہی نہیں ہے، سارے ہی بچے جی گئے اور کوئی مرا نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر!
حضرت نے پہلے تو تعریف کی، سوال کی، اور کیا کہا؟ موفقہ، عائشہ تجھے تو خیر کے سوالات کی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ یہ کتنا پیارا سوال تم نے کیا، سنو اس کا جواب۔ کہا کہ جس کا کوئی بھی بچہ اس دنیا سے فوت ہو کر کے نہیں گیا، میں محمد اس کا سفارشی ہوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے دلاسے کی باتیں، تسلی دینا، کسی کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا، اس لیے کہ میری امت نے میرے جدائی کا غم سہا ہے، لم یصابوا بمثلی، میری امت نے میری جدائی کا غم سہا ہے، لہٰذا میری جدائی بچوں کی جدائی سے زیادہ غم والی ہے۔ جب میری جدائی کا غم سہا ہے میری امت کے لوگوں نے، میں ان کا سفارشی ہوں گا، آؤ اور میں سفارشی بن کر کے تمہاری بخشش کراؤں گا۔ تو یہ بدن اللہ نے دیا ہے، بچپن میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑی عمر میں بیماری آ گئی، جوڑ کراچی ہے، پاکستان ہے، پانی کمزور، غذائیں وہ والی نہیں رہی، اب چھوٹے چھوٹے بچے، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، سر کا درد، مختلف امراض، بخار نہیں چھوڑ رہا، تھکا تھکا بدن، فکروں سے یہ دماغ بھر گیا، سوتا ہوں تو فکروں کے ساتھ سوتا ہوں، جب جاگ آتی ہے تو پھر بھی یہ دماغ ایسا ہے جیسے کہ نہ معلوم دنیا بھر کے سارے بوجھ میرے دماغ میں ہیں، اور پیچھے کچھ کام ایسے ہوئے ہیں اس کے غم مجھے ستا رہے ہیں، کوئی درد ایسا ہے کہ نہ دوائیوں سے ٹھیک ہو رہا، نہ انجیکشن سے ٹھیک ہو رہا، نہ علاج کارگر ہے، صبح بھی درد ہے تو شام بھی درد ہے، اور درد میں تڑپ رہے ہیں، مختلف قسم کے حادثہ ایسا ہو گیا، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، 2-3 مہینے 4 مہینے ہسپتال میں، پھر گھر میں رہے، اور اب بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شوگر ایسی لگ گئی، کسی چیز سے قابو میں نہیں آ رہی، یہ امراض مختلف قسم کے۔ اب آپ سنیے، یہ تکلیفیں ہر آدمی کچھ نہ کچھ متاثر ہے، ہر آدمی، بوڑھا بھی متاثر، سیٹ بھی متاثر، غریب بھی متاثر، اور جوان بھی متاثر، اور میں تو ٹھیک ہوں، گھر میں بیوی ہے مسلسل بیمار ہے، دماغ کام نہیں کر رہا اس کو دیکھ کر کے میری نیندیں اڑ گئی ہیں، بچی ہے آ کے گھر میں بیٹھ گئی، شوہر اس کا بدتمیز ہے اور بچی پہ ظلم کر رہا ہے، ان بچیوں کو ہم لاڈ کے ساتھ سینے سے لگاتے ہیں، پالتے ہیں ہم ان کو، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور شوہر کے گھر چلی گئی، اب اس کو پاگل کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تو نفسیاتی ہے، اور اس کو مارا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، گھر میں 5-6 مزدور کام کرتے تھے، اب اس سے کپڑے دھلوانا اور اس کو ذلیل کرنا، یہ سب چیزیں باپ کے لیے، ماں کے لیے یہ دل کے غم اور درد کا باعث ہے، یہ پریشانی کا باعث ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی یہ ساری باتیں کہ امت کے ساتھ ایسے حالات آئیں گے، کیا فرمایا؟ میں نے جو احادیث پڑھی وہ اب شروع ہو رہی ہیں، وہ سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کی برکات کیا ہے۔ کافر کے پاس کچھ نہیں، یہ حدیث آپ کو بار بار سنا چکا ہوں، میں عربی متن نہیں پڑھوں گا لیکن اس کا مفہوم آپ کو سناؤں گا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کی ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کی ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی، یہودی کو نہیں ملے گی، ہندو کو نہیں ملے گی، مجوسی کو نہیں ملے گی، صرف ایمان والے مسلمان کو ملے گی۔ اگر اس کو غم پہنچا، اس نے صبر کیا، بیماری پہ صبر کیا، اس بیماری پر صبر سے اللہ اس کو بخشیں گے۔ اس کو خوشی آئی، اس نے خوشی کی نسبت اللہ کی طرف کی اور شکر کیا، یہ شکر اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ خیر، وہ احادیث میں شروع کرتا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں 4 حدیثیں پڑھی ہیں، میں ترجمے کے ساتھ لے کے چلوں گا، سب بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سب مستند کتابوں کی احادیث ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ ہو، اسے تکلیف ضرور پہنچے گی۔ عجیب بات ہو گئی، تکلیف دینا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن کہا نہیں، ہمارا تو انداز ہی یہی ہے، ہم تو جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اس کو تو ہم نے بخار میں رکھنا ہے۔ ہاں، جو ہمارا دوست ہوگا اس کے گھر میں فاقے آئیں گے جی۔ اللہ، عجیب بات ہے، جو ہمارا دوست ہوگا اس کو تو ہم کہیں گے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ 2 سفید چادروں میں ہمارے گھر کا طواف کرو جی۔ ہاں، یہی اور کہا کہ الحج العج الثج، کہا کہ حج وہی منظور ہے جس کے اندر گندا بدن، گندا احرام، بکھرے ہوئے بال اور چیخ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اور جانور کا خون بہہ رہا ہے، کہ اس کو حج کہتے ہیں۔ اب تو ہم کہتے ہیں جی 50 لاکھ کا پیکج ہو، یہاں سے بھی جناب بڑے سٹائل کے ساتھ ہم جائیں اور وہاں میں ایک رتی برابر بھی تکلیف نہ ہو، اگر ہوگی تو گروپ والے کی خیر نہیں۔ ہاں، ہمیں تو ایک کیٹیگری چاہیے، پیسے آپ نے جتنے لینے ہیں۔ اور ادھر حضور فرماتے ہیں بھائی حج میں تو مشقت ہے، ہمارا تو انداز ہی یہی ہے، جس کے ساتھ ہمارا بھلائی کا ارادہ اس کو تو ہم نے تکلیف دینی ہے۔ بیماری کے فضائل چلے، اسی پر میں اب آگے بھی چلوں گا تاکہ آپ کو یہ والی بات کھل کے سامنے آ جائے۔ بیماری کے فضائل چل رہے ہیں، مجلس میں حضور کے ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، آ گئے جی کوئی منافق بھی بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حضرت آپ کیا بیماریوں کی باتیں کر رہے ہیں، میری تو اتنی عمر ہے آج تک سر کا درد نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا اٹھو یہاں سے، چلو باہر نکلو، خبردار ہماری محفل میں آئے تم، خبردار، اس لیے کہ جس کو بیماری تکلیف نہیں پہنچتی وہ تو ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ ہم کہیں گے ہم نے تو پوری زندگی اس لیے گزاری کہ جی ہمیں چھاؤں ملے، دھوپ کی ہلکی سی تپش بھی برداشت نہیں، ہمیں تو کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں، ہم نے تو ساری سہولیات رکھی اس لیے تاکہ ایک معمولی رتی برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ نہیں، ہمارا نظام یہ ہے جو ہمارا ہوگا، جس سے ہم محبت کریں گے اس کو تو ہم تکلیف دیں گے۔ مشقت بھی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے جو ہمارے خصوصی بندے ہیں انبیاء، ان کو ہم نے تکلیفوں میں رکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھانجے نے پوچھا خالہ جان، بھانجے نے پوچھا خالہ جان، کوئی حدیث آپ سے پوچھتا ہے آپ جواب دے دیتی ہیں، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث تو آپ کے گھر کی چیز ہے، تو آپ جواب دے دیتی ہیں، یہ کوئی زیادہ ہمارے لیے انوکھی بات نہیں۔ لیکن کوئی بیمار آتا ہے آپ اس کو علاج بھی بتاتی ہیں، یہ بیماریوں کا علاج کہاں سے سیکھا آپ نے؟ فرمانے لگی بھانجے اللہ کے رسول اکثر بیمار رہتے تھے، لوگ پوچھنے آتے تھے اور لوگ ٹوٹکے بتاتے تھے کہ یہ ہے نا آپ کو یہ کر لیں، تو یہ چیز میں نے لوگوں سے سیکھی ہے۔ کیوں؟ حضور اکثر بیمار رہتے تھے، تو جس کے ساتھ محبت ہے میرے رب کی اس پہ تکلیفیں۔ اب اگلی حدیث جو میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، اس میں تکلیفوں کی فہرست سنائی۔ معمولی سی تھکاوٹ آئی یا بدن تھکا تھکا ہے ہر وقت، دائمی تھکاوٹ، کوئی ٹیسٹوں میں نہیں آ رہا، کوئی تشخیص نہیں کر پا رہا، مسلسل تھکاوٹ۔ نمبر 3، دماغ فکروں سے بھرا ہوا، سوتا ہوں تو فکر، جاگتا ہوں تو فکر، پیسے بھی موجود، سب چیزیں صحیح ہیں لیکن دماغ کا کیا کروں، وہ فکروں سے خالی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، پیچھے کوئی کام ہوا ہے، کوئی چیز ایسی ہوئی ہے، اب نہیں ہے لیکن اس کا غم ستا رہا مجھے، یا آگے کی کوئی چیز ہے، یار شام کو کیا ہوگا، اگلے سال میں کیا ہوگا، ملک کے حالات کا کیا ہوگا، یہ چیز ستا رہی ہے۔ نمبر 5، طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت یہ دل بھرا بھرا سا ہے اور طبیعت گھٹ رہی ہے میری۔ نمبر 6، کسی قسم کی معمولی سی تکلیف ایذا والی، خود مثال دے دی ہمارے نبی نے، چل رہے تھے ٹھوکر لگ گئی، ہلکا سا کانٹا چبھ گیا،
کہا یہ جتنی بھی چیزیں ساری ہوں یا ایک ہو، اللہ اس کی برکت سے ایمان والے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ فرمائے، یہ بیماریوں کے یہ مثالیں دے کر کے بتایا۔ یہ تو صرف ایک مثال دی، یہ بھی حدیث میں ہے۔ آپ نے پیسے رکھے، آپ کے دو جیب ہیں، سائڈ کے دائیں طرف بائیں طرف، آپ نے پیسے رکھے بائیں جیب میں، آپ کا ہاتھ غلطی میں چلا گیا سیدھے جیب میں، جب چلا گیا پیسے کہاں گئے؟ میں نے تو پیسے رکھے تھے، وہ تو دینے تھے مجھے، گھر دینے تھے، جس کو دینے تھے۔ ایک آہ سی آ گئی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس غلطی سے ہاتھ کے چلے جانے پر تمہارے دل میں ہلکی سی جو چوٹ لگی ہے، اللہ اس پر بھی تمہارے گناہ معاف کریں گے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے تسلی کا باعث ہے، یہ دلاسا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر خود آپ کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلے میں سمجھتی تھی کہ موت کے وقت میں جس آدمی کی جان کنی میں سختی ہو، یہ آدمی تو بڑا کوئی گناہ گار ہوگا، جبھی تو موت سخت ہو گئی، یہ میرا خیال تھا۔ لیکن میں نے اپنے محبوب، ان کی وفات میرے سینے پر ہوئی، میری تھوڑی، میرا سینہ، اس پر میرے محبوب کا سر، اور کیفیت کیا تھی؟ زبان مبارک خشک ہو رہی ہے اور ساتھ میں ایک پیالہ پانی کا، اس پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، چہرے پر پھیر رہے ہیں، اور زبان پہ یہ دعا ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت وعلی غمرات الموت۔ یا اللہ، موت کے وقت میں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا، آدمی بے خود بے ہوش ہو جاتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں موت کے وقت میں بے خود نہ ہوں، میں موت کے وقت میں موت کی سختیوں سے میری حفاظت فرمانا۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ کی موت آ رہی ہے، فرماتی ہیں میرے دل سے وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ کون سی کیفیت؟ جو میں سمجھتی تھی کہ جس کی موت سخت وہ گناہ گار، جب اللہ کے رسول دونوں جہاں کے سردار، ان کی موت کی سختی جب میں نے دیکھی، میرے دل سے یہ خیال ختم ہو گیا کہ اپنے بندوں پر جو نبیوں کے سردار ہیں، جب ان کے معاملہ ایسا ہے تو ہم آپ پھر کون ہو سکتے ہیں؟ آخری حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے کی مثال سنو۔ آپ نے چاول کے کھیت دیکھے ہوں گے، آپ نے باجرے کے چھوٹے چھوٹے پودے دیکھے ہوں گے، آپ نے گندم کے چھوٹے چھوٹے پودے دیکھے ہوں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نرم نرم ٹہنیاں ہوتی ہیں، مومن کی مثال تو ایسی ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جی اس چھوٹی کھیت ہے، ہوا چلی اس نے اس طرف گرا دیا، پھر وہاں سے ہوا چلی اس نے اس طرف گرا دیا، یہ گرتے پڑتے اس پہ گندم لگا، باجرہ لگا، مکئی لگی، چاول لگے، اور وہ کٹ کر کے استعمال میں آ گئے۔ منافق کی مثال؟ کہ جی منافق کی مثال آپ نے ایبٹ آباد، مری اور ان پہاڑوں کے درختوں کو دیکھا ہوگا، سنوبر کے درخت جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں زمین میں، آندھی چلے ان کے تنوں کو کچھ نہیں ہوتا، ہلکی سی ان کی شاخیں ہلتی ہیں۔ کا منافق کی مثال سنوبر کے مضبوط درخت کی طرح ہے، یعنی منافق ہٹا کٹا صحت مند رہتا ہے، اس کو کوئی بھی بیماری نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ درخت جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ منافق اچانک مرتا ہے اور ایمان والا تکلیفوں میں رہتا ہے، کبھی کمر کا درد، کبھی بچہ بیمار، کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ تکلیف۔ یہ ایمان والے کی زندگی تکلیفوں میں ہوتی ہے، لہٰذا اس سے دل چھوٹا نہ کریں کہ خدا نے کیا مجھے ہی پکڑا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے جب مسلمان بنایا تو یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش کی علامتیں ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں کا مجھے بھی یقین نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ اور جتنے اس طرح کی بیماریاں، پھر بیماریوں کو گالیاں نہیں دینا۔ بس آخری حدیث، ام صاحب رشتہ دار خاتون ہے آپ کی، گئی، وہ بیچاری سردی سے کانپ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں لکی تزفزفینا، کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگے حضرت الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار ہے، خدا بخار کا بیڑا غرق کرے۔
آپ نے فرمایا لا تسب الحمى، آج کل بھی بخار ہے، ہاں بخار کو برا برا مت کہو، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدم، یہ بخار گناہوں کو ایسا دھوتا ہے جیسے آگ کی بھٹی وہ لوہے کے زنگ کو دھوتی ہے، یہ گناہوں کو بخار صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے خبردار بیماریوں کو گالیاں اور برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔